الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نفع مند علم دیا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور مزید ہمیں اس بینیفیشل نالج کی طرف مزید بڑھائے، آمین یا رب۔ چوتھے پارے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے جو ہے اگین میں بتا رہی ہوں کہ اس کو ذرا میں نے سمرائز کر کے تھوڑا سا لیا ہے، کچھ جسٹ ہم پوائنٹس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو آلریڈی پہلی ریکارڈنگز تھی، لیکن میں نے کہا کہ ذرا دوبارہ سے بہت زیادہ وہ ریکارڈنگز تھی، تو مختصر ذرا اس پر ہم بات انشاءاللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات، لن تنالوا البر، کیا معنی اس کے؟ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں، لن کا حروف نافیہ میں سے نا، ہرگز یعنی کہ، اور نیگیٹو لیٹرز میں کے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر ایک کا ایک اپنا ہے، کسی کا اس پہ بہت زیادہ شدہ آئی جا رہی ہے، یعنی آ رہی ہے، بڑا اس میں الفاظ ایسے ہیں یعنی کہ ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو۔ تنالو ہوتا ہے پہنچنا، ٹھیک ہے، اور واو اور الف جمع کے لیے، تم سب نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، بر، ٹھیک ہے، نہیں پہنچ سکتے، بس اتنی سی بات، بڑا ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی وہ جیسے ہے نا، ناٹ اونلی انٹرسٹنگ وی کین سے کہ آپ کو ایک دم اٹریکٹ کرنے والا، آپ کی توجہ جو ہے وہ کھینچنے والا ورڈ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو پاروں کے نام ہیں، حکمہ ہے نا، ہر ایک چیز میں حکمہ ہے، سبحان اللہ، زیر زبر پیش جو کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسے ہی زبردست ایک ایک چیز میں حکمہ چھپی ہوئی کہ ہم تو ہماری اتنی زندگیاں ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم اندازہ لگا سکیں، تو کیسا ایسے وہ جسے کہتے ہیں نا چونکا دینے والا اور ایک دم سے توجہ کھینچ لینے والا ورڈ ہے، لن تنالوا البر، تم نہیں نیکی کو پہنچ سکتے تم سب، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے، اب کیسے؟ حتیٰ، یعنی تم نیکی نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے نیکی کو، حتیٰ، اب دیکھ رہے ہیں بات صرف میں ایک تو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ڈھیروں لوگ، اب بہت زیادہ لوگ ہیں اس فیلڈ میں، اور ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب عمل کی توفیق دے، بات یہ ہے ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب دیکھیں بات یہاں پر کیا ہے کہ تم نیکیاں کتنی ہیں، میں یہ کیا بات کرنے لگی ہوں، بس میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو بس میں لوں گی، بس آگے پھر میں آپ کو پوائنٹس دوں گی بس، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے، یہ مجھے بڑا اہم لگتا ہے ہی الحمدللہ۔ یعنی نیکیاں کتنی ہیں، کتنی ٹائپس کی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، ریچولز ادا ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، اتنے عمرے ماشاءاللہ، حج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساری نیکیاں نا، نیکیوں کے یہ فارمز ہیں، یہ صورتیں ہیں۔ تو اب اللہ نے کیا کہہ دیا، کتنی نیکیاں نا، نیکیوں کے کتنے کام ہیں، اللہ نے کہا تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، تو اللہ نے تو نفی کر دی نا، جتنی بھی نیکی، میری بات کو ذرا سمجھے گا بھئی، وہ واجب تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، ایک مومن نے واجبات کے بغیر تو وہ کام نہیں چلے گا، واسجدوا واقترب، لیکن اللہ نے اس کو، اللہ نے کہا، کہنے کی بات ہے، دے آر ناٹ انف نہیں ہے کہ تم اس مقام تک پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے نا، مقصد بات کا یہ ہے کہ خالی یہ نہیں چاہیے اللہ کو، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے، یہ سارے کام ریچولز ادا کر لینے سے تم محض نہیں پہنچ جاؤ گے، حتیٰ، ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک ہے، بر کا میں نے آپ کو، بر کیا ہے، نیکی ہے نا، خالی نیکی نہیں ہے، بر کے لغوی معنوں میں اگر ہم جاتے ہیں نا، تو اس کے لغوی معنوں میں یہ بھی بات آتی ہے کہ نیک، ہر انسان کا ہر وقت اچھی سوچیں رکھنا، آپ کی تھاٹس بھی پازیٹیو ہونا اور رائچیس ہونا، یہ بھی بر میں آ رہا ہے، اچھے خیالات ہونا، اچھی بات کا سوچنا کرنا، یہ ساری چیزیں بر میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہہ دیا تم نہیں بر تک پہنچ سکتے، یعنی کتنی چیزیں انسان کر رہا ہے، حتیٰ، ایک سمپل سا رول ہے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو، مما تحبون، جو تم پسند کر رہے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے، یہ ایسا زبردست، یعنی کہ اللہ نے جیسے آپ کو ایک نسخہ دے دیا اپنی آپ کی فلاح کا، یہ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگا،
یہ اگر یہ نہ کیا تو کام نہیں ہے. حتیٰ تنفقو، کیسی خوبصورت بات ہے. دیکھیں نا اللہ نے پورے جز کا نام یہی رکھ دیا ہے. لن تنالو، تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو. حتیٰ، اب بات بتا دی آگے. اب انسان سوچے گا اچھا نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہم تو، مطلب اللہ نے کوئی نماز پڑھا، یہ اتنے کام کر، عبادات میں مصروف ہیں، لیکن خلق خدا کی جو وہ ہے اس کی کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے. تو اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں اچھا اب یہ جواب ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقو مما تحبون، تم وہ خرچ کر دو جو تمہیں محبوب ہے، جس میں تمہارا دل پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں. صحیح ہے، ایسا ہی ہے. اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں یعنی اللہ کو محبوب کیا ہے، جو تمہیں ابھی چیز پسندیدہ ہے، ابھی اس میں تمہارا دل ہے، اس کو خرچ کرو نا اللہ کی راہ میں. اللہ تو یہ چاہتا ہے نا، اگر تم نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ عام انسانوں کے لیے اللہ نے ایک فارمولہ رکھا ہے. رائٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں ہم تو وہ تو پھر مقام ہی، دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا بات اللہ نے رکھی تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ نے دکھلایا، اللہ نے کہا میرا حکم ہے کر دو. دین ہی ڈیڈ. انہوں نے تو چھری چلا دی نا. تو پھر اللہ نے کہا نا، سورہ صافات میں آتا ہے بہت بڑی یہ ان کے لیے بلاؤ، بہت بڑی یہ آزمائش تھی ان کے لیے، بلاؤ مبین. اور پھر اللہ نے کیسے اس کا پھر اجر کیسے دیا. تو بات یہ کہ عام انسانوں سے یہ اللہ یعنی عام الناس جو مومن ہیں، اب ان سے یہ ہے کہ دیکھو اب تم نے نیکی تک پہنچ، تمہیں وہ مقام چاہیے تو اچھا یہ کرنا پڑے گا جو تمہیں پسندیدہ چیز ہے، اچھا وہ خرچ کرو. اور ایک اور بات، وما تنفقوا من شیء، یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا مما یعنی کہ ساری کی ساری بھی نہ خرچ کر دو، ایسا نہیں اللہ کہہ رہے. یعنی دین بڑا ہمارا خوبصورت ہے، نیچرل دین ہے. کوئی ایسا کسی کو نہ تو زبردستی ہدایت پہ اللہ کھینچ رہے ہیں، جیسے پیچھے بات کری تھی کل سورہ سجدہ کی ریکارڈنگ کے دوران. اب اور نہ ہی اللہ اس چیز پہ کہہ رہا ہے کہ تم سارا ہی خرچ کر کے بیٹھو اور ویلے ہو کے بیٹھ جو. نہیں، ایسا نہیں ہے. جتنا خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے اللہ کی راہ میں، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. اور پھر اب احادیث میں بھی بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اف کیسی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو مال دیا نا اللہ نے، جس کو امیر بنایا، جس کو مال دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ دن اور رات خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں. دن اور رات وہ نہیں جنت میں جا سکتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک جو بات آتے ہیں کہ روایہ جو ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے جیسے کہ وہ نہیں گزر سکتا، اسی طرح ہی ہے. مثال ایک دی ہے کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو وہ جنت میں اس کا داخلہ. اب بات یہ اس میں بھی یہ بھی کلیئر کر دوں کہ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی، اس نے پاک کر لیا اپنے مال کو اللہ کے فضل سے. جس نے زکوٰۃ دے دی، بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنے مال کو پاک کیا اور ڈیفینیٹلی وہ اس کا مال پاک ہوا اور وہ حلال ہے. ہاں یہ بات ہے. اب دیکھیں ایک صحابی بھی آتا ہے کہ بھی وہ دیر سے جائیں گے جنت میں. کیوں؟ وہ مالدار تھے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر چیز کی، ہر نعمت کی تم سے پوچھو گی. اچھا جی یہ ڈیٹیل ہوگی. تو یہ جسٹ میں نے اس کا ذرا ایک یہ مین تھا نا، یہ ٹاپک تھا آپ کا. یہ اس کے آگے تو سبجیکٹس ہم دیکھیں گے کیا ہیں، لیکن آخر وائے اللہ نے یہ لفظ اس کو چنا ہے لن تنالوا البر، تو تھوڑی سی اس کی ہم نے ڈیٹیل دیکھنی تھی کہ اللہ اس پارے میں اللہ نے یہ جو لفظ چن لیا ہے آخر اس کے پیچھے کیا ہے اور کیوں یہ اتنا اہم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات ہوگی کہ بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے. یہ جنتیوں کی خوبی ہے. اس کے بغیر یوں سمجھ لیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمیں خرچ کرنا ہے. بات وہی کہ جنت میں داخلہ ہمیں خرچ، زکوٰۃ کے علاوہ اپنی مٹھی کو ہم نے کھولنا، نفلی خیرات دینی ہی دینی انشاءاللہ. دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، ناٹ اونلی فار یو، ایون ہماری آگے انشاءاللہ نسلوں پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں. جو آپ خرچ کر رہی ہیں، جو آپ دیں گی خالص اللہ کی راہ میں، یقین جانیے اگر آپ فرائض کو ادا کر لیتی ہیں نا. ایک صحابی نے پوچھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ میں فرائض ادا کروں گا تو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا ہاں. ٹھیک ہے نا. ایک شخص آیا تھا کہ تو فرائض ادا کر رہا ہے، اگر تو اس کے اوپر مزید کچھ نہیں کر رہا تو جائے گا. تو اب جنت میں مزید یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مزید جو ہے وہ ہمارے لیے تو دیکھیں نا ہم آج کیا کر رہے ہیں کہ فرائض بھی پورے نہیں ہو پا رہے
اور بات یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا سبب ہے صدقہ، یہ ہمیں اس مقام تک لے جائے جو کہ ہماری جو خواہش ہے جنت میں جانا، قبر کے عذاب سے بچائے، تو یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کی تو بے شمار فوائد ہیں صدقہ خیرات۔ اچھا جی، پہلے صفحے کو میں اب یہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل ہو گئی ہے خرچ کرنے کی، جیسے میں نے اگین وہی کہہ دیا کہ یہ نوٹ کہ صرف ہمارے تک نہیں رہتا، اس کی تو جو آپ برکات ہیں اس کی انشاءاللہ رہتی ہیں۔ اہم بات دا مین وہ پوائنٹ یہی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری نیتیں کیسی ہیں، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں اس کی رضا کو، اس کے پلیئر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ اچھا جی، پہلا جو صفحہ ہے اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو پوائنٹ بتائی چلتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ یہود نے جھوٹ باندھا، جیسے کہ ان کے جھوٹ کے بارے میں آتا ذکر کہ اللہ پر اور انبیاء پر، اور ان کا جھوٹ، یہ بھی ان کا جھوٹ کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں حرام کر لی تھی اپنے اوپر، حالانکہ انہوں نے کچھ چیزوں کو، جیسے آتا ہے تفسیر میں، اب میرے پاس میں صرف آپ کو نا عربک کی تفسیر سے دے رہی ہوں، اوکے، تو مزید کوئی ڈیٹیل کوئی بات ایسی رہ جائے تو معذرت، ورنہ آپ کو پتہ ہے میں احسن البیان سے لیتی ہوں، تو صحیح ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی نظر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یہ کہا جاتا ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر انہوں نے حرام ٹھہرا لیا تھا، اینڈ دیٹ واز بیفور سینڈنگ توراہ کے سینڈ آنے سے پہلے، صحیح ہے، توراہ جو ان کی کتاب تھی نا توراہ، اس نزول توراہ سے پہلے کی یہ بات ہے، اس سے پہلے انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہود کا یہ جھوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے بکس میں یہ لکھ ڈالا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی، یہ کھانا حرام ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے کلو طعام تمام کھانا حلال تھا لی بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیل کے تمام کھانا۔ اب وہ یعقوب علیہ السلام نے پرسنلی کیا اپنے اوپر، اور انہوں نے اس جھوٹ کو اپنی کتابوں میں مکس کیا۔ نمبر 1 یہ پوائنٹ ہو گیا۔ نمبر 2 پوائنٹ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، سب سے اول پہلا گھر کون سا ہے، یعنی کوئی اس چیز میں اعتراض کر رہا ہے، کوئی چیز میں کوئی بحث کر رہا ہے پہلا گھر کون سا، تو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا اس زمین پر وہ ہے بیت الحرام، ٹھیک ہے، بیت الحرام ہے، اور اس کو بیت العتیق بھی کہتے ہیں، قدیم گھر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا جو آنر ہے، جو اس کا شرف ہے، جو اس کے خصائص ہیں، جو اس کی جو خصوصیات جو اس کو ڈفر کرتی ہیں دوسری جگہوں سے، وہ ما لیس فیہ سوا، یعنی اس کے جیسی کوئی کسی دوسری کے پاس ایسی چیز نہیں ہے، کسی دوسری مسجد یا کسی دوسری جگہ، ایون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، اس میں بھی جو ثواب کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا کم ہے، کافی حد تک کافی کم ہے، 2000 نماز کے کیا ہوتا ہے، ایک پرے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ایکول 2000 پریئرز، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اس میں یہ چیز آتی ہے۔ پھر تیسرا اس میں آتا ہے کہ اللہ نے اس میں حج کے واجب ہونے کا ذکر اللہ وجوب الحج بھی اوقات، یعنی کہ تاکیدی الفاظ کے ساتھ اللہ نے حج کا واجب ہونا کہہ دیا ہے، لیکن یہ ایک ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حج واجب کس کے لیے ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، صحیح ہے، یہ پوائنٹس ہیں، یہ میں نے آپ کے آگے رکھ دی، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے۔ اب اس میں استطاعت والا کون سا ہوگا، نمبر 1 یہ بھی کہ جس کے پاس زیادہ رہا ہے، مال ہے، اور دوسرا صحت ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے، اگر صحت نہیں ہے تو بھی آپ کے اوپر پھر وہ فرض نہیں ہوتا، پھر فرض نہیں ہے، پھر آپ مسٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی ہیں، یہ پہلے صفحے پر آ رہا ہے۔ پھر ایک تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ، روکا گیا ہے اہل کتاب کو، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو جو یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں، جو آتے ہیں ایمان کی طرف، تم ان کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ بھی، اور تم شہداء، یعنی تم خود گواہ ہو، کیونکہ ان کا کام تھا نا مدینے میں کیا کیا تھا، وہ روکتے تھے نا، شک و شبہ، ڈاؤٹس ڈالتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں، تو اللہ کہہ رہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم تو خود گواہ ہو، تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی یہ بات، ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹس ہو گئے۔ اس پیج پہ اگلے پیج پہ چلتے ہیں، اگلے پیج پہ کیا پوائنٹس ہیں، اچھا جی، اگلے پیج پہ آ رہا ہے کہ اہل کتاب کو فالو کرنا، یعنی اس میں کیا ہے کہ روکا گیا، منع کیا گیا امت مسلمہ کو کہ اہل کتاب کو فالو نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گمراہی کی طرف لیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ خود ابھی اللہ سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کے دین میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو، نہ تو اللہ کے حد کو پورا کیا، اور دین میں بہت ساری چیزوں کو چینج کر کے رکھ دیا، یعنی تباہی پھیر کے رکھ دی، بہرحال
اور اس چیز سے روکا گیا. پھر کہا کیا گیا ہے مسلمانوں کو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کون سی رسی ہے؟ اللہ کی, قرآن کریم و سنہ, دو چیزیں. اور تفرقہ نہ کرو, سیکٹس ہیں, یہ جو فرقہ بازی, یہ چیز نہ کیا, یہ کرو. اس کا ایسا, اس کا جو ہلاکت خیز جو اس کے جو اثرات ہیں جو فرقہ بازی کر رہے ہیں. کیونکہ ایک جگہ پہ آتا ہے جہاں ابھی یہاں پر تھوڑی سی اور ڈیٹیل لیے چلتے ہیں. پھر آتا ہے, اور یہ جو اللہ کی کتاب اور سنہ کو تھامے رکھنا, یہ کیا ہے؟ ایک عظیم جو ہے, یہ دونوں چیزوں کو پکڑنا عظیم سورس ہے آپ کا حق پہ جمے رہنے کا. یعنی اگر آپ نے اس کتاب کو پکڑا ہے, پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کیا مطلب ہے آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو اس کی سمجھ ہے, آپ تدبر کر رہی ہیں, آپ پڑھ رہی ہیں, آپ اس سے سمجھ حاصل کر رہی ہیں قرآن کریم سے, تو اٹ مینز یو آر آن دا رائٹ پیتھ. ٹھیک ہے, یہ ہے حق بات کے اوپر جمے رہنے کے, یہ دو بڑے سورسز ہیں. پھر کیا ہے؟ الافتراق والاختلاف, یعنی کہ یہ جو فرقے بازیاں ہیں, اختلافات ہیں, ڈفرینسز ہیں, یہ اس امہ میں ہوں گے, واقع فی حاضر الامہ, اور یہ اللہ کی قضا ہے. یعنی کہ اللہ کو معلوم تھا, جیسے کہ پچھلی امتوں میں ہوئے تو اس میں بھی ہوئے. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں تم ایسے نہ ہونا جیسے کہ پچھلی قوموں نے کیا, انہوں نے اختلافات کیے حق بات کے آنے کے بعد, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک اور پوائنٹ جو لاسٹ ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف, یعنی اچھائی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا, اس کو وجوب یعنی واجب قرار دیا گیا ہے. واجب کہا گیا کہ تم پر واجب ہے. لیکن اب اس میں بڑا سبب کیا ہے؟ یعنی بڑی بات یہ, جیسے کہ آگے بھی ہم پڑھتے ہیں, آگے آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, یعنی کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں, اسی کی طرف تمام کام جاتے ہیں. تم خیرہ امہ ہو. اب یہاں پر کیا ہے, اس اگلے پیج پر کیا چیز ہے؟ اعظم ما یمیز هذه الامہ, یعنی ایک عظیم جو بات بتا دی گئی. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے, ایک عظیم بات جس کی وجہ سے اللہ نے اس امہ کو خیرہ امہ کا ٹائٹل دیا ہے. وہ کیا؟ یعنی اور دیکھیں کام تو اور بھی پچھلی امہ نے بھی کافی کام کیے ہوں گے, ظاہر ہے, جیسے روزوں کی بات ہم پڑھتے ہیں, روزے ان پر بھی فرض تھے, انہوں نے بھی رکھے ہوں گے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ جو امت محمدیہ ہے, امت مسلمہ, اس کی جو ایک تمیز, جو اس کو فرق کر دیا گیا, اس کس چیز سے ہے کہ عظیم بات یہ ہے اس کی جو کہ وہ خیر کی طرف بلاتی ہے. اخرجت للناس, کہ اللہ نے کہا تمہیں تو میں نے نکالا ہی لوگوں کے لیے ہے. اخرجت للناس, میں نے تمہیں لوگوں کے لیے تو نکالا ہے, یہ تم آئے ہی لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینے کے لیے ہو. اور یعنی تمہارا جو تمہارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کا جو مشن تھا, تم اس کو لے کے چل رہے ہو, تم نے اس کو پورا کرنا ہے, اس کو جو ہے کرنا ہے, اپنے کمپلیشن کی طرف لے کے جانا ہے. الحمدللہ دین تو کمپلیٹ ہو گیا, لیکن آگے جو لوگ آئیں گے ان تک بھی تو پہنچانا ہے. تو یہ ہے بڑا سبب. دیکھ لیں, یہ اس کی وجہ سے اس قوم کو خیرہ امہ. اور ایسے ایک بات آتی ہے کہ ایک یہودی نے, روایات میں ہے کہ یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت آپ پر آئی ہے نا, کاش ہمیں یہ مل جاتی تو ہمارے لیے سب کچھ تھا. یہ والی خیرہ امہ کی, جو خیرہ امہ کا ٹائٹل دے دیا گیا اس امہ کو, کہ اچھائی کو پھیلانا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. اور اہم بات پھر جان لیجئے اس میں کیا, کہ آپ نے اپنا مقام اور اپنی جگہ دیکھتے ہوئے, یعنی اللہ آپ پہ جتنی آپ کی استطاعت ہے, یہ یعنی آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا گیا, جتنی آپ کی استطاعت ہے, آپ کا جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں, جتنے جو آپ جس قدر آپ ایز مچ ایز یو کین ڈو, ٹھیک ہے, ایز مچ ایز پاسبل فار یو, وہ چیز ہے. اپنے گھر سے, یعنی یہ تبلیغ, دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ پہلے باغ کھڑے وہ باہر کو نکل جائیں. اچھا جی, پھر اس میں ایک کیا پوائنٹ آ رہا ہے کہ تمام کاموں کو دیکھنے والا اللہ ہے, جو وہ چاہتا ہے, یعنی کسی کو ہدایت کی طرف, اللہ کو اسے معلوم ہے کس نے کس طرح ہدایت کی طرف آنا ہے اور کس نے گمراہی کی طرف کون جا رہا ہے. پھر قد اللہ, پھر ایک بات یہ آ رہی ہے اس میں کہ اہل کتاب پر اللہ نے ذلت اور مسکنت ماری. یہ بھی ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, اور اس کی ریزن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے ان پر ذلت اور مسکنت کی. ایک تو اللہ کے عہد کو توڑا. اللہ کا عہد کیا تھا؟ سورۃ البقرہ میں پڑھا ہم نے, اللہ کا عہد کہ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی بات کہو، یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ میں آ رہی ہیں. یہ ایک عہد تھا ان کے ساتھ، تو یہ انہوں نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت ماری. اور اینڈ دیر از اندر ریزن. کیا ریزن؟ کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا بغیر حق، بغیر یعنی کوئی ریزن نہیں تھی. اور انبیاء کا بہت سارے انبیاء کا انہوں نے قتل کیا. تو یہ دو وجوہات جو تھیں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت. ذلت اور مسکنت کیا ہوتی ہے؟ ذلت اور مسکنت کے اللہ وہ اس زمین میں اللہ کی رحمت سے دور، مردود. صحیح؟ اللہ کی رحمت نہیں ان پر. ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے شیطان سے کہا تھا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر لعنت ہے میری یوم الدین تک، تو جا فخرج منہا فانک رجیم. تو اسی طرح ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور ذلت اور مسکنت یعنی کہ نیچے ہو کے. ابھی آج اگر ہم دیکھیں تو ہم کہ اچھا وہ تو اب دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، ایسے ہے، سب کچھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی بصیرت سے دیکھنا ہے کہ آج دیکھیں ایک کوئی فاسق ہے اور اس کے پاس ڈھیر مال ہے، تو واٹ وی تھنک کہ ہاں یہی سکسیس ہے. نہیں، یہ سکسیس نہیں ہے، کیونکہ جو مومن بندہ ہے اس کو پتہ ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے اور آخر میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. وہی بات نا جیسے سورۃ القصص میں آتا ہے کہ جیسے انہوں نے قارون کا جب خزانہ قارون کو جب دیکھتے تھے، وہ قارون سج دھج کے آتا تھا نا باہر اپنے مال و دولت کے ساتھ. تو جب کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہا ہاں یا رب یا لیتنا، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو. یہ سورۃ القصص کے آخری پیج پہ آیات ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی جیسے یہ قارون کو مل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہاں پہ بڑی سمپل سے بڑے خوبصورت سے آیات ہیں، الفاظ ہیں لوگوں کے. تو پھر وہ اللہ فرماتے ہیں آگے جو لوگ تھے نا، جن کو سمجھ تھی، وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم تھا، ایمان والے تھے وہ، تو انہوں نے کہا تم لوگ کیسی بات کر رہے ہو، تم یہ مانگ رہے ہو دنیا کی زندگی اس شخص کی جیسے کہ اس اللہ کا جو ثواب الآخرہ، جو آخرت کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، تو وہ تجھ سے بڑھ کر ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتا ہے. ایسا تو نہیں کسی کو مل جائے گا الا یہ کہ وہ یہ صبر کے ساتھ ہے. وما یلقاہا الا الصابرین، کہ جو نہیں کسی کو ملتا ہے لیکن اس کو جو صبر کرے گا. تو یہ بات ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میں نے آپ کو وضاحت دے دی کہ آپ یہ کہیں کہ بھی یہ ایسا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا کوئکلی، میں چاہ رہی تھی زیادہ لمبا نہ ہو. پھر اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یہ پہلے کی بات ہو گئی. اوکے، یعنی اب ایسا نہیں ہے. اب تو ان میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے رہا، ہی ول ناٹ انٹر ٹو جنہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، کوئی بھی کسی بھی جگہ سے ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، وٹ ایور. لیکن آپ کے آنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ اس میں یہ پوائنٹ ہے، لیسو علی حال واحدہ، یہ ایک حال پر نہیں تھے. فمنہم، ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اللہ کے دین کے پر قائم تھے اور اللہ کی حدود کو سمجھتے تھے. ٹھیک ہو گیا، یہ پیج ہو گیا. پھر اگلا پیج ہے، اگلے پیج پر کیا ہے، یہاں پر روکا گیا ہے کہ مومنین کو کہ اہل کتاب کی دوستی سے روکا گیا کہ اہل کتاب کو دوست نہ بنایا جائے، اپنے راز و جو اسرار ہیں وہ ان کو نہ بتائے جائیں. پھر اسی طرح ایک اور اس میں پوائنٹ آ رہا ہے کہ کافروں کی دشمنی کی ایک جو صورت بتائی گئی کیا ہے اس میں، کہ وہ جب مومنوں کو تکلیف پہنچتی، پریشانی آتی تو وہ بڑے خوش ہوتے، اور جب ان پر کوئی خیر آتی تو وہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے. یعنی غیظ و غضب سے وہ اپنی انگلیاں، عدوا علیکم الانامل من الغیظ، یعنی وہ ان کو بھاتی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر، مومنین پر کوئی خیر آئے اور کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بڑے راضی ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. یہ چیز آ رہی ہے. پھر اچھا اب ان کے مکر سے بچنے کی یہاں پر تدبیر بتا دی گئی. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ کیسے ان کے مکر سے بچا جائے. ان کی جو چالیں ہیں وہ یہ کہ صبر کے ساتھ اور خوف نہ رکھا جائے، یعنی جیسے خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف صرف اللہ سے، ثم تقوی، یعنی اللہ کا تقوی. اور یہ بڑی صورتیں ہیں قوت اور مطلب مدد کی اللہ کی طرف سے آنے کی، یعنی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی، نہ کہ ان سے خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، اس پیج میں یہ پوائنٹس ہے، یہ میں نے کر دیے تھوڑا سا اس میں. پھر آگے چلتے ہیں، صفحہ جو ہے وہ 5. اس میں کیا ہے کہ ایک چیز اس میں یہ آ رہی ہے کہ عظیم اسباب جو ہیں اللہ کی مدد کے، شدید قتال کے وقت، یعنی جنگ کے وقت جو ہے، جو بڑے جو ریزن ہے مدد، اللہ کی مدد، تقوی، اللہ کا تقوی. ٹھیک ہے،
جنگ کے وقت بھی اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ٹرسٹ ان اللہ، ٹھیک ہے. اس وقت میں بھی یہ ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا نا ہم نے کہ اس وقت بھی جو توکل مومن نے اللہ ہی پر کرنا ہے. اسباب تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ویپنز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل جو اعتماد ہے وہ اللہ پر ہو. پھر یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کافر جو یہ ہو گیا. پھر ہے من اعظم اسباب نصر اللہ علی عبادہ، یہ ہے. پھر تمام کاموں کا اللہ کی طرف جانا. پھر ہے الذنوب، گناہوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اور گناہوں میں ومنہا ربا، ربا سب سے بڑا. یہ عظیم اسباب میں بات یہاں پر آ رہی ہے. من اعظم اسباب خذلان العبد، یعنی سب بڑی اسباب میں سے ہے جو عبد کو، یعنی اللہ کے بندے کو پھسلا دینے والی چیز، یہ ربا. ربا تباہ کر دینے والی چیز. سورۃ البقرہ میں تو ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں نا. تو اب کیونکہ یہ اس پیج پہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ، ایک گروہ نے بزدلی دکھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اس پیج پہ یہ بات آتی ہے. تو اب اس میں یہ بات یہ کہا گیا کہ ایک تو گناہ تو ہیں ہی، جو کہ بہت سارے جو آپ کی جو فالٹس ہیں ان کا سبب ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا کیا ہے؟ ربا. ربا نہ کھاؤ. دیکھیں نا، جنگ کی بات آتی ہے اس پیج پر، ساری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ پھر اور بیچ میں اللہ کہہ دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا. کوئی جوڑ تو نہیں بنتا، پڑھنے والا پڑھے کہ بھی اوپر تو ساری بات ہو رہی ہے فرشتوں کی مدد کی، اللہ فرشتے بھیجے گا، مدد کرے گا تمہاری، اور پھر کچھ کوئی ایک بزدلی دکھاتے ہیں، اور نیچے جا کے پھر اللہ کہہ دیتے ہیں دیکھو ایمان والو تم ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. تو وائی اٹ مین کہ اس کا لنک ہے پچھلی چیزوں کے ساتھ، اس کا کچھ لنک ہے. اور کتنے گناہ ہیں، لیکن the only one ربا is mentioned here. یعنی یہ ربا بہت یہ بڑی چیز ہے، یہ اس کی تباہ کاریاں زیادہ ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہرس تھی نا. اب دیکھیں وہ جو بات آتی ہے کہ جس میں جنگ احد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ وہ ہرس تھی نا، وہ گریڈ تھا کہ بھی اب تو جیت گئے، اب مال وہ لے جائیں گے. ان کو کیا تھا؟ ان کو یہی تھا نا کہ یہ مال تو ان میں چلا گیا تو ہمیں نہیں ملے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے. ٹرسٹ نہیں تھا نا، ٹرسٹ نہیں تھا کہ ہمیں بھی یہ ملے گا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب تو کیسے سوچ سکتے تھے کہ تم میں وہ ایکولی ڈیوائڈ نہیں ہونا تھا. تو ابھی تو بگننگ تھی. تو بہرحال یہ ساری یہ ٹیچنگز، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ربا ہے یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے. پھر ہے اگلا پیج، صفحہ نمبر 6 پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں صفحہ نمبر 6 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بڑی خوبصورت اس میں آیات ہیں. امن صالح کی طرف جانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کی، اور جس کا عرض اللہ نے کہہ دیا، جس کی جو وڈتھ ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے. اب یہاں پر جو کوالٹیز ہیں مومنین کی وہ بیان کر دی گئی ہیں. کیا ہے کہ وہ دیکھیے ذرا کیسے خوبصورت بات ہے کہ ایک تو پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں لن تنالوا، میں نے ڈیٹیل دے دی آپ کو. پھر پہلی بات اللہ یہی کر رہے ہیں، دا فرسٹ تھنگ. حالانکہ آپ کو ڈفرینٹ جگہ پر ڈفرینٹ بھی ملتا ہے. سورۃ المنافقون کو جو سورۃ المؤمنون ہے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، پہلی بات آتی ہے جو نمازوں کی، رائٹ، پہلی نمازوں کی بات آتی ہے. پھر اسی طرح جب ہم سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس رکوع میں جو بات شروع ہوتی ہے اس میں بھی مومنین کے غور و فکر کرنے زمین و آسمان پر، اور پھر نماز کے حوالے سے پھر اس طرح بیچ میں. اب یہاں پر جو پہلی بات آ رہی ہے کہ الذین ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء، یعنی کہ تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، اور وہ خرچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ مومنین کی صفات ہیں. اور وہ غصے کو روک پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ان سے یہ محبت رکھتا ہے. پھر تیسرا اس میں ایک اور جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں کا جو سابقہ جو امتیں ہیں ان کا احوال کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ، اور جو ان کے عظیم، یعنی کہ ان سے عبرت اور جو سبق سیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے دیکھو جو انہوں نے جو کام کیا وہ نہ کرو، اور ان سے تم ان کے جو احوال ہیں ان سے تم سبق سیکھو. پھر اسی طرح یہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے بڑی زبردست محبت کے ساتھ، اللہ کے بڑی وزڈم کے ساتھ سمجھا رہا ہے مومنوں کو. دیکھو یعنی یہ سب جنگ کے دوران کی باتیں کہ اگر تم اداس نہ ہو، پریشان نہ ہو، یعنی سیڈ نہ ہو. اب اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو آپ یہ اس بات کو کہیں بھی لے سکتے ہیں.
اب بات یہاں پر تو آ رہی ہے گرچہ جنگ کے لحاظ سے، لیکن آپ اس کو کہیں بھی اپنی زندگی کسی بھی حصے میں آپ ڈالیں گی تو اس کا رزلٹ وہی آئے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر مومن ہو، سچے مومن ہو، تو تم ہی غالب آؤ گے. صحیح، تو یہ بات ہے. پھر اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں زخم ان کو تمہیں بھی پہنچا ہے تو ان کو بھی پہنچا ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تھوڑا ایمان والوں کو یہاں پر جنگ کے حالات میں جو ہے نا وہ حکمہ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. پھر جو اگلا پیج ہے صفحہ نمبر 7 ہے، اس میں کیا بات آ رہی ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں اس میں یہ ہیں کہ ابتلا جو ہے نا، یعنی آزمائشیں، ٹرائلز، ٹیسٹ، یہ اللہ کی سننا ہے. ٹھیک ہے، یہ سننا ہے. اور پھر اب جو خاص کر جو جنگ کے حالات میں ہے، یعنی یہ تو ہے ہی آزمائش ہوتی ہے مومن بندے کی، خاص وہاں پر اپنی جان جو ہتھیلی پہ لے کے بیٹھا تھا، تو اب اس کے لیے پھر اجر بھی تو ہے. اب دیکھیں نا، جو سچے مجاہد ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو فرق کر دیا دوسروں کے ساتھ، من غیرہم. یعنی پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا تم کیا ایسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں میں تمہارا ایمان چیک ہی نہیں کروں گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما، یعنی کہ اللہ نے تو جانا ہی نہیں ہے ابھی تم میں ایمان والے کتنے ہیں. یعنی اتنا ایزی نہیں ہے جنت میں جانا، یہ ٹرائلز اور یہ چیزیں سب آئیں گی. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ آزمائش اللہ کی سنت ہے. اور پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں بھی جیسے ہم نے پڑھ لیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یعنی کہ یہ اللہ لازمی، ایک تو مجاہدین کی، یہاں پر بات تو مجاہدین کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ وہ لازمی تو عام لوگوں کو بھی آزمائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو آزمائش ہوگی جانوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، بزنس ہیں ان کے نقصانات سے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی. اور اس کے اوپر پھر کیا ہے، دو چیزیں ہیں جی قرآن کریم میں جو اکثر آپ کو ملیں گی. اب دیکھیں یہاں پر بھی میں جو پڑھ رہی ہوں، سبحان اللہ، تو اس میں بھی وہ یہی جو عربک میں جو یہ جو تفسیر ہے اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ دو آپ باتوں کو پکڑیے جو اللہ اکثر کہتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ دو چیزیں ہیں، تو صبر اور صلاح، جو کہ آج اکثر نہیں کر رہے ہوتے. تو صبر اور صلاح یہ ہے دو ہتھیار ہمارے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں. پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ آتا ہے صفحہ نمبر 7 میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا ہر ایک پر واجب ہے. یجب کا ورڈ آ رہا ہے یہاں پر، یجب، واجب. ٹھیک ہے نا، واجب ہے اسٹرگل کرنا. دیکھیں ایک ہے قتال کی بات نہیں ہو رہی، اوکے، جہاد کی بات ہو رہی ہے. جہاد فی سبیل اللہ والدعویٰ الیہ باحد من البشرہ، مطلب کہ ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وہ اسٹرگل کرے، جہاد کرے. جہاد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے ایک احکامات کہے ہیں کرنے کو وہ کرے، اوکے، اور حرام سے بچے، حلال کو ادا کرے. اور پھر والدعویٰ، یہاں پہ بات آ رہی ہے جو اس تفسیر میں انہوں نے کہا والدعویٰ الیہ، یعنی اس کی مطلب اس کی راہ میں آگے پھر اس کا تبلیغ بھی کرے. یعنی تبلیغ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو اللہ کے احکامات ہیں آگے تک بھی پہنچائے، لیکن بات وہی محمد علی قدرہ، اپنی قدرت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق، و مقام ہی، اور اپنے آپ کی پلیس کہاں ہے، اپنی اس پلیس کو دیکھتے ہوئے، اوکے، یہ چیزیں. پھر ہے اعمار الناس، یعنی کہ لوگوں کی جو عمریں ہیں، جو ان کے اجل کا وقت ہے، وہ اللہ کے ہاں ثابت ہے. اور جو ہرس ہے نا، جو گریڈ ہے، وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتی. تو یعنی یہ بڑا خوبصورت اللہ ایک حکمہ کے ساتھ سمجھا رہے ہیں مومنوں کو کہ دیکھو تم یہ جو یعنی جنگ میں اگر تمہاری موت کا وقت اس میں وہاں پر ہے تو وہ ٹل نہیں سکتا. اور ایک مومن کو تو شہادت سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے. یہ بڑا خوبصورت، یہ بڑے زبردست طریقے سے اللہ مومنوں کو ابھار رہے ہیں شجاعت پر، بہادری پر، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے، بزدلی نہ دکھاؤ. پھر اس میں بات ایک پوائنٹ اور آ رہا ہے، تختلف و مقاصد جو ہیں انسانوں کے، یعنی ان کی جو نیتیں ہیں، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، جو ان کے جو کام ہے، جو سٹرگلز ہیں، وہ بھی مختلف ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. فمنہم، جیسے پیچھے 30 جز میں بھی یہ بات آتی ہے نا، یعنی مختلف ہیں تم لوگ اپنے اپنے حساب سے، ہر کوئی اپنے نیت کے مطابق کام کر رہا ہے، کسی کا کام کچھ ہے. اور فمنہم، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا اجر چاہتے ہیں، اللہ سے، یرید ثواب اللہ سے اجر چاہتے ہیں. ومنہم من یرید الدنیا، اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی حدیث میں آتا نا کہ دیکھیں اس دن بھی کیسا ہوگا کہ کچھ عالم آئیں گے، عالم کو لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو بڑا کام کیا تھا. اللہ کہے گا تو نے فیم کے لیے کیا، چل اب تجھے فیم مل گیا. اور شہید آئے گا اور وہ کہے گا میں نے تو یہ، اور اللہ کہے گا تو نے بہادری کے لیے کیا اور تجھے کہا گیا بہادر، اب چل تو.
جہنم میں چل. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ اللہ نے فرما دی, یہ واضح کر دی اللہ نے کہ بھی تمہاری جو نیتیں ہیں نا انسانوں کی, جو آبجیکٹیوز ہیں, جو تمہارے گولز ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہے. اور بات یہ ہے کہ نیت اللہ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی تو دنیا چاہ رہا ہے اور کوئی آخرت کو چاہ رہا ہے. اب پھر یہ بس میں یہ نا 8واں پیج آپ کے آگے رکھوں گی. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر یہ جو سوری یہاں پہ انہوں نے نا پیجز کے حساب سے, جیسے ہم لوگ پیجز کو لیتے تو پیجز کے حساب سے. اب یہ والا پیج ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, یعنی یہاں پر کیا رہا ہے, ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اگر تم نے طاعت الکفار یعنی کہ کفار کو فالو کیا اور پھر ان کی جو خواہشات کے پیچھے لگے تو تمہارے لیے خسران یعنی خسران ہے, لاس ہے, دنیا میں بھی آخرت. نہ تم دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے, دونوں کے فارق. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی نا کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے پتہ نہیں کون کون سے ہم ڈیز منائے جا رہے ہیں, ویلنٹائن ڈے کے علاوہ مدر ڈے, فلاں ڈے کچھ نہیں ہے. ابھی میں پڑھ رہی تھی پیچھے ان کا, انہوں نے کہا یہ سب چیزیں حرام ہے, غلط ہے, نہیں ہے. جب ہمارے دین میں یہ چیزیں ہیں نہیں, کہاں سے ہم اٹھا لیں, فلاں کا ڈے ہے, فلاں کا ڈے ہے, فلاں کا ڈے ہے, نہیں ہے. میلاد کا کوئی حساب نہیں ہے, میلاد کہتے ہیں نا اس کو, تو یہ نہیں ہے ہمارے دین میں. کہاں کہاں چیزیں ہم پکڑ لاتے ہیں. کیا وہ ہمارے جمعہ مبارک کے بارے میں بھی ہاں جمعہ مبارک کا کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو چیز ہمیں نبی کریم سمپل سی بات ہے, بڑی سادہ سی بات ہمیں سمجھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ, اور یہ میں بتاؤں یہ باتیں ہوتی سادہ ہیں لیکن اللہ سے اپنا خوبصورت دل مانگے الحمدللہ, کیونکہ بعض اوقات سادہ ہی باتیں ہوتی ہیں لیکن جنوں کے دلوں پر کفر پڑ گئے تھے نا, جن کے دل بند ہو گئے تھے, وہ پھر سادہ باتوں کو لیتے ہی نہیں, وہ ان میں پینیٹریٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ باتیں سادہ ہی ہیں لیکن وہ اندر جاتی ہی نہیں ہے. ایسے دل اعمال سے بیڑا غرق ہوئے پڑے, یعنی وہ کہتے ہیں زنگ لگے ہوئے دل, کہ وہ پھر باتیں نہیں اندر جانتی. وہ حجتیں آرگیو کرتے ہیں, کیا ہیلے بہانے بناتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو, شیطان بڑا روکتا ہے حق راستے سے. بس اللہ تعالیٰ پیار سے محبت سے لائیے اور پیار سے کہیے, بس کرٹیسائز کرنے سے انسان اور دور بھاگے گا. بس جیسے میں سوچتی ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے جیسے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا کہ پیار سے, ہم نہیں چاہتے نا ہمارا بچہ دور بھاگے, نہیں چاہتے نا کہ اسلام سے, قرآن سے, دین سے دور بھاگے, تو ہم دعائیں کرتے ہیں دل سے. تو ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے, دوسروں کو کہنا ہے لیکن ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا, ایسے پیار سے کہنا ہے کہ اس کا دل آپ کی طرف پلٹ آئے بس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی ظاہر ہے صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہی نہیں تو ہاؤ کین وی ڈو. ٹھیک ہے, یہ لفظ کہنا صحیح نہیں ہے مبارکہ والا. اچھا جی, اسی طرح دیکھیں نا آپ, رمضان کریم کا ورڈ نہیں کہنا صحیح, یہ بھی اسکالر نے کہا ہے. ابن باز, میں اکثر ابن باز رحمہ اللہ کا آپ کو پتہ ان کا بھیجتی ہوں, اور یہاں پر سعودی عرب میں پھر زیادہ نہیں کہیں جاتا آتے ہیں فتاویٰ وغیرہ, تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے. ہاں رمضان کو آپ مبارک کہیں, رمضان مبارک از اوکے, رمضان مبارک از سینگ, رمضان مبارک از فائن, بٹ جمعہ مبارکہ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, یہ منع ہے. تو رمضان کو کریم نہیں کہنا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آگے بھی بات بتائیے. اوکے جی. پھر ہے اس پیج پہ کیا پوائنٹس ہے کہ وارننگ دی گئی کہ دیکھو کیا نام ہے, یہ کہ ان کے یعنی تمہارے دونوں, اگر تم ان کو فالو کر رہے دونوں چیزوں سے گئی, یا رب تو ہمیں معاف فرما, یا رب تو بچانے والا ہے. وہ انہیں 2 کشتیوں کے سوار, جب 2 کشتی میں ٹانگ پھنسائی ہوگی تو کیا وہ چلے گا. اچھا جی, پھر اس میں ایک چیز آ رہی ہے اس میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو یہاں پر مومنوں کو کہہ دیا گیا, بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ نے مومنوں کا خوف, نبی کریم آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں کہ یہ بھی ان کی ایک خاص وصف تھا کہ آپ کا روب جو تھا وہ ایسا وصف جو کہ باقی انبیاء کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ 5-6 چیزیں ہیں, مجھے سارے پوائنٹس میں اب آپ کے آگے نہیں رکھ رہی. اس میں ایک یہ چیز بھی تھی ان پوائنٹس میں کہ آپ کا روب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب, آپ کا جو دشمن ہوتا تھا 1 مہینے کی مسافت پر ہی اس کے دل میں ڈال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ یہاں پہ بھی یہی بات, القاء روب فی قلوب اعداء اللہ سورۃ من نصر اللہ, یعنی اب مومنوں کا بھی روب ہے ان دا سیم وے کہ اللہ نے کہا جو مومنین کا جو روب ہے نا وہ بھی کافروں کے دلوں میں پڑ جاتا ہے. تو دیٹ از آلسو, یہ بھی ایک اللہ کی نصر ہے, نصر مدد ہے, ٹھیک ہے, میں پڑھ اس کو یعنی اٹس اے فارم آف ہیلپ فرام اللہ, کہ وہ آپ سے وہ دبدبے وہ امپریس ہو جاتے ہیں, وہ ان کے دلوں میں خوف آ گیا, روب آ گیا.
تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ کیا ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو بھی. یہ اللہ کی نصر ہے, اللہ کی ہیلپ ہے. اللہ نے تو کہا نا میں فرشتوں سے کو بھی دیکھ کے بھیجوں گا نا. جنگ احد میں پڑھا نا, جنگ احد میں, جنگ بدر میں فرشتے آئے, لیکن یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تو میری مدد ہے. یہ بھی میں, یعنی کوئی بھی آپ کو جس چیز میں آسانی مل رہی ہے, ایز مل رہا ہے کسی بھی چیز میں, دیٹ واز ہیلپ فرام اللہ. اچھا جی, آگے ہے من اسباب حزیمہ من مارکہ, یعنی یہاں پہ یہ جو پیج ہے. اچھا, اب جو شکست کی یہاں پہ ایک ریزن بتا دی گئی, سارا اس جنگ احد کے حوالے سے چل رہا ہے. تو اب شکست کی ریزن کیا ہے؟ اعظم اسباب یہاں پہ جو لکھا ہوگا اس میں کیا ہے کہ تعلق بالدنیا. دیکھیں سمپل سا اردو میں پڑھتے ہیں نا, تعلق بالدنیا, دنیا کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے, جڑا ہوا ہے, پھنسا ہوا دنیا میں. والطمع فی مغانمہا, اور طمع رکھا, وہ جو میں نے بات پیچھے کر دی, یعنی ان کو یہ طمع تھا نا کہ یہ تو یہ لے گئے, اب ہمیں کیا ملے گا. حالانکہ کہ اب وہ ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائڈ نہ کرنا تھا, کیونکہ جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ تو جاتی ہی کیا نام ہے پہلے جو حکام ہے وہاں تک جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کی یہ ہونا تھا, یہ قدر تھی, یہ چیزیں ہونی تھی, یہ قدر تھی, اور اللہ نے سکھایا مومنوں کو اس طریقے سے. تو جی یہ اب اللہ نے ریزن بھی بتا دی کہ شکست کی, ڈیفیٹ کی ریزن کیا ہے. تمہارا دنیا چاہنا, طمع رکھنا دنیا کا, مال غنیمت کا, اور اب مخالفہ, یہ جو مخالفہ یہاں پہ بھی یعنی مخالفہ اپوزٹ کام کرنا, اپنے جو لیڈر ہیں. اور یہ اتنی اہم بات ہے, میں کیا بتاؤں کہ جو یہ آپ پڑھیں رہے نا, لیڈر کو نہ ماننا نا, یہاں پر یہ تو بڑی اہم بات ہے. دیکھیں نا ساری بازی پلٹ گئی نا, کہاں پہ وہ فتح, کہاں پہ ساتھ ہی شکست آ گئی. کتنی بڑی بات ہوئی. ان دا سیم وے آپ اس بات کو لیں, آج ہم اپنے ملکوں میں نظر ماریں تو سیم ایسے ہیں. ہم اپنے جو ہمارا لیڈر ہے نا, ہم اس کو ویلیو نہیں دیتے, اس کی بات کو ہم مانتے نہیں. اپنے ملکوں میں ہم دیکھیں, ہم اپنے جو حکام ہیں, جو ہماری حکومتیں, ہم ان کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں. اب سمپل سی بات ہے, آپ یہ ماسک پہ ہی دیکھ لیجئے. اب میں چاہتی نہیں کہ لمبا یہ ہو نہ ہو, کئی ملکوں میں کیسے انہوں نے فالو کیا, اور کئی ملکوں دے ڈونٹ کیئر. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے. بس اس پہ بس کیا بات کریں کہ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے, اپنے لیڈر کی بات کو نہ ماننا. پھر ایک اور اہم پوائنٹ اس پیج پر, فضل الصحابہ, یعنی صحابہ کرام جنہوں نے اس روز جن سے کچھ خطا ہوئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا, ان کی مغفرت کر دی, ان کو بخش دیا, یعنی معاف فرما دیا. پیج 9 پہ کیا پوائنٹس آ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا, جاہلیت والی گمان رکھنا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جیسا گمان رکھو گے اللہ کے ساتھ, ویسا ہی اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر کوئی اللہ سے مایوس ہے, وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرنے کا, بس اب تو معاملہ ختم, تو بدگمانی, اللہ کے بارے میں بری اور جاہلیت والی سوچ رکھنا, تو یہ سراسر گناہ ہے, اور پھر اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ ہے جیسی انسان سوچ رکھ رہا ہے. اب دیکھیں سورۃ الحجرات میں عام ایک بات کیا کہی گئی, یعنی اے ایمان والو, ایک تو کثیر جو زن ہے نا, بدگمانیوں سے بچو. یعنی اللہ خالی ناٹ اونلی فار ہم سیلف, اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ بدگمانی سے بچو. ایسے ہی خام ہمیں کسی کے اگینسٹ دل میں عجیب و غریب خیالات رکھ لیے جائیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو اس کو کیا کہا گیا, ان بعد الظن اسم, یہ گناہ ہے. بعد الظن جو ہیں برے گمان رکھنا لوگوں کے بارے میں, مفروضے قائم کر لینا اپنی عجیب سوچوں پہ ہی, یہ کیا ہے, یہ گناہ ہے. ان بعد الظن اسم. تو اگر اللہ عام لوگوں کے لیے یعنی یہ رویہ رکھنے سے منع فرما رہا ہے, تو ہاؤ کین کہ اللہ اپنے لیے یہ بات پسند فرمائے گا؟ ہرگز نہیں. تو ٹھیک ہے, اس پیج پر ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی, بری سوچیں رکھی, تو یہ کیا ہے, ان کے جو بلیفز ہیں ان کی بربادی ہے, فساد الاعمال, اور ان کے اعمال برباد ہوئے. پھر ایک اور پوائنٹ اس پیج پہ کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کس کے لیے, یعنی اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں آزماتا ہے اللہ, کیوں ٹرائلز میں ڈالتا ہے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, اور وہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائے, بلکہ اپنی عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرائلز ہیں, یہ جو مشکلات ہیں, جو اللہ اس کے پیچھے وزڈم ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی. کیا ایک تو بڑی سمپل سی بات کہ اللہ خبیث اور طیب چیزیں,
اللہ جان لینا چاہتا ہے. اللہ نے پیچھے بھی تو ہم نے پڑھا نا, کیا فرما رہے ہیں اللہ, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کہ تم ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں, تم نے کیا گمان رکھا ہے, تمہیں آزماؤں گا نہیں میں. یعنی اللہ اچھی طریقے سے پرکھ لینا چاہتا ہے, جان لینا چاہتا ہے کہ پاک چیز کون سی ہے, میرا بندہ مخلص بندہ کون سا ہے, اور ہپوکریٹ جو ہے منافق کون سا ہے, یعنی خبیث اور طیب چیز, ٹھیک ہے نا, کھوٹا اور اصلی. دیکھیں بڑا سمپل سا ایک رول ہے, ہم کوئی چیز مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم کھوٹی چیز لے آئیں؟ ہم گولڈ بائی کریں تو ہمیں کوئی کھوٹا دے دے ملاوٹ والا, کون لینا چاہے گا؟ یہ تو انسان کی عام ایک انسان کی فطرت ہے. کوئی چاہے گا کہ اس کو 2 نمبر چیز مل جائے؟ ہرگز نہیں, کوئی نہیں چاہے گا. تو ہاؤ کین کہ اس کائنات کا مالک, اس یونیورس کا مالک, کیا زبردست یہ یونیورس بنی ہوئی ہے. ہم تو وہ کوے کے مینڈک جیسی بات ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں دنیا میں کیا کچھ ہے. تو یہ اس رب کائنات وہ چاہے گا کہ وہ خبیث چیزوں کو داخل کر دے جنت میں؟ ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ پرپس ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات پریشانیاں ڈال کر اپنے بندوں کو ان کے جو درجات ہیں وہاں تک لے آنا چاہتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اعمال ایسے ہوتے نہیں کہ وہ اوپر تک چلے جائیں, جہاں پر اللہ نے ان کے گریڈز رکھ چھوڑے ہیں. تو دس از وائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ پریشانیوں سے, کچھ ٹرائل سے, کچھ مشکلات سے اللہ ان کے پھر جو گناہ ہیں وہ ان سے دور کر دیتا ہے, برائیاں مٹا دیتا ہے اور ان کو اپنے قریب کرتا ہے اور ان کے درجات کو بڑھاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور اہم پوائنٹ, من اعظم, جو سب سے بڑی, من اعظم المنازل, جو سب سے بڑی, جو عظیم مطلب جو منزلیں ہیں اور آنر جن کو دیا گیا, شرف جن کو دیا گیا, عند اللہ, یعنی اللہ کے نزدیک کیا ہے, منازل الشہداء فی سبیلہ, یعنی جو شہداء کی منزلیں ہیں, جو شہداء کے گریڈز ہیں, درجات ہیں, اللہ کی راہ میں جنہوں نے خالص اللہ کے پلیئر کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, قتال کیا, جنگیں لڑیں اللہ کی راہ میں, اللہ کا کلمہ, اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. تو یہ جو ان کے درجات ہیں وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجات ہیں. اور حدیث میں بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہید قتل سے اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے. اسے ترمذی روایت کر رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کسی نے اللہ کی راہ میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی جہاد کیا تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیں گے, یعنی آگ کو حرام کر دیں گے اس کے لیے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی مہار ڈالی ہوئی ایک اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہے, یعنی اس نے آپ کو دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرے لیے اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی جو سب کی سب مہار والی ہوں گی. مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی مجاہد کے لیے سامان تیار کیا جنگ کا, تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا اس مجاہد کو ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ احادیث ہیں جو انکریج کرتی ہیں ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر, یعنی شہداء کے گریڈز پر پہنچا دے گا, اگرچہ اسے موت اپنے بستر پر ہی آئے. مسلم اس کو روایت کریں. یعنی اب وہی بات, نیت میں جو ہوگا, اگر آپ کی نیت ایسی ہے, آپ سچے دل سے دعا کر رہے ہیں, شہادت کے طالب ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو یہ سوچ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان مرتبوں پر لے جائے گا. اللہم جعلنا منہم, یا رب تو ہمیں بھی ان میں سے کرنا, آمین. اچھا جی 10ویں پیج کو دیکھتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے لیے ایک اور نصیحت رکھتے ہیں کہ شیطان اور اس کے جو مددگار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کے دلوں میں خوف اور وسوسے ڈالتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں, فلا تخافوہم, یعنی ان سے ڈرنا نہیں ہے اور نہ ان سے کوئی خوف کھاؤ, بلکہ تم اگر مومن ہو. یہ تو پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہا, اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ خافونی, مجھ سے ڈرو, میرا خوف رکھو. اور یہ جو کفر میں دوڑ رہے ہیں تمہیں یہ غمگین نہ کریں, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کا, انہم لئیں, ہرگز نہیں. کیسی بات آئی نا, لئیں, لن کا مطلب کہ ہرگز نہیں, لئیں یضر اللہ شیئا, ذرا سا بھی نقصان ہی تمہیں یہ دے سکتے, تو تم ان سے خوف نہ کھاؤ.
یعنی شیطان سے اور اس کے چیلوں سے. اب اس کے چیلے کون ہیں؟ ظاہر ہے وہ شیطان کی شکل میں تو نہیں نہ آ رہے، انسانوں کی شکل میں ہے نا. اب جیسے اب پیچھے پڑھ لیا کہ اہل الکتاب کیا کرتے ہیں، وہ تو نہیں خوش ہوتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر آئے، تو وہ طنزیہ باتیں اور دل دکھانے والی، اور مسلمانوں کو پوری وہ ایفرٹ کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے ایمان سے ہٹا دیں. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہو، جو جو انہوں نے مکر کرنے ہیں یہ بھی کر لیں. اللہ نے ایک ڈھیل دی ہوئی نا، ڈھیل دی. جیسے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انما نملی لہم، ان کو ایک ڈھیل ملی ہو تو یہ سوچ دیں یہ جو ڈھیل ملی ہے نا یہ ہمارے لیے یہ ہمارے حق میں ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. ان قریب دیکھیں پیچھے بھی ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ تو کیا کیا باتیں آتی ہیں. فرعون کو بھی تو آخر ڈھیل ملی تھی نا، اللہ نے وقت دیا تھا نا، کر جو تو کر سکتا ہے. اس نے بھی کتنا ٹائم اس نے بچوں کو قتل کیا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. جیسے سورہ غافر میں بات ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم بالحق من عندنا، یعنی جب وہ حق لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس ہے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، یعنی کیا کہنے لگا کہ جو لوگ اب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں اب ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈھیل دیتے ہیں اللہ گنہگاروں کو کہ تم اپنے گناہوں میں جتنا بڑھنا ہے بڑھ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں، لیکن پھر جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کی جیسی پکڑ کوئی کر نہیں سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اچھا جی، یہ پوائنٹس ہو گئے. پھر اس میں بات آ رہی ہے بخیل کے بارے میں کہ جو بخیل اللہ کے فضل کو روکتا ہے اور حقیقتاً وہ اپنے نفس کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہوتا ہے. وہ ایسا ہی ہے نا، کسی پانی کو آپ روکے رکھیں ہو تو وہ آخر میں کیا ہے، وہ بدبو دے گا. وہ اگر پانی کو چل نہیں رہا، چلتا ہوا پانی تو سب کو فائدہ دینے والا نا، فریش ہو رہا ہے. تو جو رکا ہوا ہے کہیں کسی جگہ پر وہ عنقریب اس سے بدبو پیدا ہوگی اور گندگی کا ڈھیر بنے گا. تو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، مال و دولت کا جمع کرنا، سینت کا رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور خاص کر زکوٰۃ کا تو پہلے ہے. جیسے میں پہلے بھی بات بتا چکی کہ جس نے زکوٰۃ دے دی پھر اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا. لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہیں. دیکھیں یہاں پر جب پڑھی ہم نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگتے ہیں اور جنت کی طرف، تو ان کی پہلی کوالٹی کیا آ گئی، الذین ینفقون، خرچ کرو. زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرو. تو اللہ یہ فرمانا ہے کہ یہ جو بخیل ہے نا، جو اللہ نے ان کو دے رکھے اپنے فضل سے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کو خرچ نہیں کر رہا تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم، یہ انہی کے گردنوں پر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا قیامت کے روز. اور سورہ توبہ میں جو خوفناک وارننگز آئی ہیں ان کے لیے جو زکوٰۃ خرچ نہیں کرتے، کہ کس طرح جو وہ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں وہی سونا چاندی گرم کر کے دہکا کے ان کی پیٹھوں پر، ان کے ماتھوں پر لگایا جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک جو گنجا زہریلا سانپ، بہت زہریلا سانپ، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے بال جھڑ چکے ہوں گے، اس کے سر کے بال، اتنا وہ زہریلا سانپ، اور وہ اس دن جو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اپنے ساتھی کی باچھیں چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کو تم نے سنبھال کے رکھا اور اب تو مزہ چکھ. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس چیز سے، یار اب تو اپنے عذاب سے ہمیں بچاؤ. تو جی یہ پوائنٹس ہوئے پیج 10 کے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیج نمبر 11 سے دیکھتے ہیں.